اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ جاری ہے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ازواج کے متعلق یعنی میاں بیوی کے متعلق کچھ باتوں کو پڑھنے کی، کچھ باتوں کو اپنانے کی اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کا پڑھنا پڑھانے سے عملی طرف لے جائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا عاشق بنا دے۔ آج ہم جو پڑھیں گے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے کاج میں ہاتھ بٹانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی ازواجی زندگی کے حوالے سے ملتا ہے اور یہ بات ترمذی کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آٹا گوندھ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی دیگر ضروریات تو پورا کرتے ہی تھے، آٹا بھی گوندھ دیتے تھے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے گھر کے معمولات کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا، اما عائشہ نے یہ بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر خود تیل لگا لیتے تھے، دودھ بکری کا خود دو لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود کہیں سے کوئی پھٹ گیا تو سی لیتے، پیوند لگا لیتے، اپنی خدمت خود کر لیتے، خود اپنی کام کر لیا کرتے تھے، اپنے جوتے اگر ٹوٹ جاتے تو خود سی لیتے اور وہ تمام کام خود کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرد اپنے گھر میں کرتے ہیں اور اپنے گھر کی والوں کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے ہوتے کہ نماز کا وقت ہو جاتا، آذان ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام چھوڑ کر مسجد تشریف لے جاتے۔ یہ وہ پیارا اسوہ ہے جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اسوہ ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں، ہم اپنے گھروں میں اپنی بیوی کا کتنا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دیکھنے کی، سمجھنے کی۔ جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہماری بیویاں بہت کام کرتی ہیں۔ 3 4 بچوں کو سنبھالنا اور اس کے ساتھ گھر کے کام کاج بھی کرنا اور خاوند کو بالکل چھوڑ دینا کہ وہ گھر کے باہر کے کاموں کو دیکھے، تو یہ اس عورت کا بہت بڑا احسان ہے خاوند کے اوپر۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک خاتون خانہ جو کسی کمبائن فیملی میں رہتی ہے، ایک تو اس کا اپنا خاوند ہے ہی ہے، ساس سسر بھی موجود ہیں، اگر کچھ نندے بھی ہیں، تو اب اتنے بڑے گھر کو سنبھالنا، اس کے لیے کھانا پکانا، ان کے برتن دھونا، اس کی صفائی ستھرائی، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنا، ان کو دودھ پلانا، ان کے کپڑے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مرد کبھی سوچے ایک دن صرف مرد حضرات گھر کے کام کاج کر کے دیکھیں تو انہیں بخوبی احساس ہو جائے گا کہ عورتیں ان کے اوپر کتنا احسان کرتی ہیں اور پھر بھی ہم ان کے ناشکرے ہوتے ہیں، ان کو طرح طرح کی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، خاتون خانہ سے اگر گھر کے کام میں ہم کوئی مدد کروا دیں گے، کاروباری حضرات، کیونکہ کاروبار سے پہلے ملازمت پہ تھے تو ملازمت کے اعتبار سے تھا، اب کاروبار میں ہیں تو کاروباری حضرات کی شہروں کے اندر تو 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، ہفتہ اتوار، اور ہمارے ہاں دیہات میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے جمعے کے بعد۔ چلو عام روٹین میں تو انسان گھر سے باہر ہوتا ہے، شام کو آتا ہے تو کچھ تھکا ہوتا بھی ہے، لیکن جمعے والے دن بھی اگر وہ دوستوں کو لے کے باہر نکل جائے، بھائی آج کا دن ملے، آج بیوی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا دو، آج بیوی کو کہو بھائی تم ذرا تھوڑا آرام کر لو، آج کچن کو میں سنبھالتا ہوں، میں ذرا پیاز کاٹ دیتا ہوں، میں آلو کاٹ دیتا ہوں، چلو مجھے بتاؤ کیسے پکانا ہے، میں کچھ تھوڑی سی مدد کر دیتا ہوں۔
تم بیٹھ جاؤ، آج ذرا فریج کے اندر سے میں ذرا پانی کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیتا ہوں، آج میں جھاڑو لگا دیتا ہوں، اس سے مرد کی مردانگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اللہ کی قسم اتنا لطف ملے گا، اتنا لطف ملے گا آپ کو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر کے کہ آپ کی زندگی میں نورانیت آ جائے گی۔ اچھا، اس میں اور بہت کچھ ہوگا۔ اگر آپ کی ماں نے دیکھ لیا، آپ کے والد نے دیکھ لیا، تو کہے گا ہاں یہ تو مردانگی کے اوپر دھبا ہے، یہ تو بیوی کا جو ہے وہ مرید ہو گیا ہے، غلام ہو گیا ہے، رن مرید ہو گیا ہے، جوروں کا غلام ہو گیا ہے۔ ایسے ایسے الفاظ بھی سننے کو مل سکتے ہیں، لیکن ایک تو وہ لوگ جو یہ الفاظ کہتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی زد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کے پڑتی ہے، اور دوسرا مرد کو ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ کہتے دینے دیجیے ماں باپ کو، آپ پیار سے ان کو سمجھائیے کہ یہ رن مریدی نہیں ہے، یہ تو میرے پیارے نبی کی سنت ہے، یہ تو میرے پیارے نبی کی سنت ہے، جس کی سیرت ہم ملا رہے ہیں، جس کا میلاد ہم گھر میں کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے لاکھوں روپے کی دیگیں پکا کر ہم اپنے معاشرے میں بہن بھائیوں رشتہ داروں کو کھلانے چلے ہیں۔ اس نبی کی سنت ہے کہ بیوی کے کام میں ہاتھ بٹاؤ، میں اس نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ صرف میلاد منا لینے سے، صرف گھر میں دیگے پکا لینے سے، صرف محفل نعت کرا لینے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اس نبی کی سنتوں پر عمل کر کے ہم نہیں دکھائیں گے کہ دیکھو ہم ہیں نبی کے عاشق، ہمارا گھر دیکھو، ہم اپنے بیوی کے ساتھ اس کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں جیسے کہ ہمارے نبی بٹایا کرتے تھے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، ہم اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے ہیں جیسے میرے نبی نے لگائی تھی اماں عائشہ کے ساتھ، ہم اپنی بیوی کو کبھی کبھی گھمانے پھرانے کے لیے باہر بھی لے جاتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے اماں عائشہ کو نیزے کا میلے کے اندر نیزے کی جنگجوؤں کی مہارت دکھائی تھی، ایسے ہی ہم بھی اپنی بیویوں کو کبھی کبھار پردے کے مطابق باہر بھی لے جانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر ہمیں کوئی رن مرید کہتا ہے تو کہہ لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ خدا را بار آئیے، یہ مولوی حضرات، یہ آج مجھے ایک شخص بتا رہا تھا، بڑے مزے کی بات بتانے لگا۔ آج مجھے ایک شخص بتا رہا تھا کہ آپ اپنے علاقے کے اندر ذرا نوٹ فرمائیں کہ کتنی مسجدیں ہیں، 50 ہیں، 60 ہیں، 30 ہیں، 20 ہیں، کتنی بھی ہیں۔ اب ہر مولوی اپنی مسجد کے ماننے والوں یا نمازیوں کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں میلاد کراؤ، دیگے پکاؤ، چاول پکاؤ، ضرور پکائیں، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ کیا مولوی صاحب نے بھی اپنے گھر میں میلاد کرایا؟ کیا کبھی نے مولوی نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ کیا مولوی نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری غلام نہیں ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرو، انہیں خوش رکھو، ان کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ، جا کر پوچھو عورتوں سے، اگر وہ کہہ دے کہ اس کا خامن اچھا ہے، دیندار ہے، تو واقعی وہ شخص اچھا اور دیندار ہے، اور اگر وہ کہہ دے کہ نہیں اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اچھا نہیں ہے، چاہے باہر درس قرآن دیتا رہے، باہر لیگ کے باتیں کرتا رہے، اونچی اونچی آواز میں لوگوں کو قصے کہانیاں سنا کر سبحان اللہ کی دادیں لیتا رہے، اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو تمہارا اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے۔ اگر اس کی بیوی کہتی ہے یہ اچھا ہے تو واقعی اچھا ہے۔ اس کو دیکھیے، اپلائی کیجئے، گھر والوں سے کبھی پوچھ لیجئے، کبھی کسی خاتون کو، اپنی محرم خواتین میں سے کسی کو کہیے یار میری بیوی سے پوچھو میرے بارے میں، تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ بیویاں جو قصے کہانیاں سنائیں گی تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے، تو یہ دنیا میں بھی روشن ہو جائیں گے اور آخرت میں تو پھر ہوں گے ہی ہوں گے۔ بھائی یہ اللہ نے جو دی ہیں ان کو نعمت سمجھو، بہترین متاع سمجھو، دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی مل گئی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کو خوش رکھو، اس کے سارے جائز حقوق پورے کرو،
اس کو وقت دو، اس کو کھانے پینے کے لیے اس کی خوشی کے مطابق اس کو دو، اور انشاءاللہ یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی کوئی شخص بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے تو منہ لقمہ لگا کر سالن میں اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے بھی محبت بڑھتی ہے، اس سے بھی پیار بڑھتا ہے، اس سے بھی گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے، میاں بیوی پہلی تو بات ہے اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کبھی موقع مل جائے تو خاوند علیحدہ کھا رہا ہوتا ہے، بیوی علیحدہ کھا رہی ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اماں عائشہ جس گلاس میں پیالے میں پانی پیتی، اللہ کے رسول پوچھا کرتے تھے بتاؤ عائشہ کس جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیا، وہ بتاتی تو اللہ کے رسول اسی جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے۔ یہ گھر کی باتیں پبلک کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ بہترین نمونہ ہیں، اس لیے ہر چیز کو اوپن رکھا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی پرائیویٹ زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے، بلکہ بعض اوقات پریشان ہو جائیں گے، لیکن ہمارے نبی کی زندگی کی ہر پہلو اللہ نے واضح کیا ہے، کچھ چھپایا نہیں ہے، تاکہ میرے نبی کے امتی اپنے نبی کو فالو کر سکیں، ان کے پیچھے چل سکیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا اندر لا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ سب سے بڑا فضل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، ہاتھ بٹانے کی بات ہو رہی ہے، حضرت انبیاء میں سے اہل خانہ کی ضروریات کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت انبیاء خیال رکھتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی بیمار حالت میں ہے، جب آپ واپس آ رہے ہیں مدین سے، راستے میں آپ کو سردی لگی تو وقت کے پیغمبر، وقت کے نبی آگ ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کر دیا۔ تو بیوی کی ضرورت کے لیے بھاگنا دوڑنا، اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا، اس کے لیے محبت کے بہت سے پہلو بھی اجاگر کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے اللہ کے رسول سے سچی محبت ہوگی۔ عہد کوثر پر انشاءاللہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی، اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم ظلم کریں گے، اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے ہیں تو دو باتیں آپ فرما رہے ہیں، دیکھو عورتوں پر ظلم نہ کرنا، عورتوں پر ظلم نہ کرنا، عورتوں پر ظلم نہ کرنا، ایک بات یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا۔ آج معذرت کے ساتھ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں بیٹی کی صورت میں، کہیں بیوی کی صورت میں، کہیں اور کسی صورت میں عورت کو بازار کی زینت بنا دیا گیا ہے، عورت کو بازار کی زینت بنا دیا گیا ہے۔ عورت کے ساتھ وہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں کہ عورت کم سے کم کپڑوں میں ہو جائے اور اس سے جو ہے مرد اپنی ہوس پوری کر سکے۔ اللہ نے عورت کو اس لیے نہیں بنایا، اللہ نے عورت کو بہت خوبصورت، بہت حسین اور بہت پیارا بنایا تاکہ وہ اپنے باپ، اپنے بھائی کی عزت بنے اور اپنے خاوند کو سکون دے سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کو، جو گھر کا اسوہ ہے، اس کو اپنے گھروں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے گھر خوبصورت بن سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔